الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ دراصل کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ رب کے جانب سے بہت سخت ہے، لیکن جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں ان کو اس بارے میں علم نہیں، اور نا علمی کی وجہ سے وہ ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کس طرح محشر کے وقت ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ناظرین، ایسے کچھ کبیرہ گناہوں کے بارے میں آج آپ لوگ کے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ جو بھی میں بات بتاؤں وہ آپ صرف نہ کہ سنیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ ناظرین، اس میں آج کا جو سب سے پہلا بڑا گناہ ہے وہ نکاح نہ کرنے کا ہے۔ جیسے اگر ہم، حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ مومن نکاح کر لے تو وہ آدھی گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ معاشرے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ یار نکاح کر لیتے ہیں تو ہم آزادی ہماری چھین لی جاتی ہے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ نکاح عمر ہوتے ہی کر لینا چاہیے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے پر اپنے اس فرمان سے لعنت فرمائی کہ اللہ عز و جل نے شادی نہ کرنے والوں ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہمارے وصول کے مطابق نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نکاح نظر کے ساتھ ہے، واجب ہوتا ہے، اور جنہوں نے بعض حالات میں نکاح کو واجب قرار دیا، مثلا اگر نکاح نہ کرے تو زنا وغیرہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرنا بعید نہیں، بشرطے کہ وہ مہر اور شادی کے اخراجات پر قادر ہو، اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے اسے زنا وغیرہ میں پڑنے کا خوف یا گمان ہو تو اس صورت میں نکاح نہ کرنے میں بہت خرابیاں ہیں، لہٰذا اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو وقت رہتے نکاح کر لینا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اجنبی عورت کے ساتھ صحبت سے دیکھنا جبکہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ فتنہ ور ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ اجنبی عورت کو صحبت سے چھونا جبکہ گناہ میں ہونے کا خوف ہے تو بھی آج کے نوجوان یہ کرتے ہیں۔ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جبکہ ان دونوں کے ساتھ کوئی ایسا محرم نہ ہو جس نے وہ شرم و حیا کرے، اگرچہ عورت ہی ہو اور نہ ہی اجنبی عورت کا شوہر ہو، یعنی کہ اجنبی عورت سے اس سمے تنہائی اختیار کرنا جن میں ان دونوں کا کوئی ایسا محرم نہ ہو، یعنی اس کے فیملی ممبر نہ ہو جس سے اسے شرم آئے، اگرچہ عورت ہی ہو یا پھر اجنبی شوہر ہی کیوں نہ ہو، تو ان دونوں کے ساتھ تنہائی یعنی ناجائز رشتے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم پر زنا کو جو حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ اسے ضرور پائے گا۔ آنکھوں کا زنا یعنی غیر محرم کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام سننا ہے، زبان کا زنا یعنی فحش کلامی یعنی گالی گلوچ کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا حرام کو پکڑنا، پاؤں کا زنا حرام کی طرف چلنا، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا بوسہ دینا ہے۔
حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آنکھیں زنا کرتی ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان ان سب گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی ناجائز یعنی کسی ایسی عورت کے ہاتھ چھو جو تمہارے لیے حلال نہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کسی ناجائز رشتے کو چھونے سے تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور کسی شخص کو مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لت پت خنجیر رونده تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت کے کندھوں سے ساتھ ہو جو اس کے لیے حلال نہیں۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خنزیر ہو جو گندھ میں لتھڑا ہوا ہو، یعنی پیشاب پخانہ میں لتھڑا ہوا ہو، وہ اگر تجھے چھو لے تو اتنا برا نہیں جتنا ایک نامحرم عورت کا تجھے چھو لینا برا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ عز و جل تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا یا تو اپنی نگاہ نیچی رکھ لو، یا تو شرمگاہ کی حفاظت کرو، یا پھر وہ دن دور نہیں جب اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، بے شک جنت میں تیرے لیے خزانہ ہے اور تو اس کی دو کرنے والا ہے، ایک بار نظر پڑ جائے تو دوسری بار نہ دیکھ، کیونکہ تجھے پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جس نے میرے خوف سے اسے ترک کیا، میں اسے اس کے بدلے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یعنی جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا، نظر ادھر ادھر نہ کرے، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو نہ تاکے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اس ایمان کی مٹھاس وہ اپنے دل میں ضرور محسوس کرے گا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مسلمان کی کسی عورت کے حسن پر نظر پڑے پھر وہ اپنی نگاہیں جھکا لے تو اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس میں وہ مٹھاس محسوس کرے گا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حسینی بہقی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نظر بلا قصد غیر مرحم پر پڑے، پس وہ احتیاط کرتے ہوئے اپنی نگاہ پھیر لے تو اسے عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو من نہیں لگتا ہے، کہاں سے من لگے جب دل میں وسوسے اور غلط فتنات آپ لے کے چلتے ہیں ہم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہ پھیر لے اور نظر پاک رکھے تو اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بروز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہی، جس نے راہ خدا میں جاگ کر رات گزاری اور جس آنکھ سے خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا۔ یعنی خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر، یعنی وہ آنسو گرے بنا بس آنکھ میں آ جائے، پلک بھیگ جائے تو وہ آنکھ بروز محشر نہیں روئے گی۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی، اس میں جانا تو دور، وہ ان کی آنکھ جہنم کو دیکھے گی بھی نہیں۔ تو وہ کون ہے؟ پہلا، اللہ عز و جل کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ، جو رب کی راہ میں پہرا دے۔ دوسرا، خوف خدا سے رونے والی آنکھ، جو رب کے خوف میں روتی ہے، توبہ استغفار کرتی۔ اور تیسرا، اللہ عز و جل کے حرام کردہ چیزوں سے باز رہنے والی آنکھ، یعنی رب نے جس کو حرام کر دیا ہے وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ، تو ایسے لوگ جہنم کو بھی نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم مجھے اپنی 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا، جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ دوسرا، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تیسرا، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ چوتھا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچواں، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور چھٹا، اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکو، حرام کام سے روکو۔ اس میں تیسرا حضور نے فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ امانت سے مراد مال ہو دولت ہی نہیں، بلکہ کوئی شخص مان لیجیے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو کوئی بات ایسی بتا رہا ہے اور وہ بتاتے سمے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کسی اور کو نہ پتہ چلے۔ اگر وہ بات بھی آپ نے کسی اور کو بتائی تو وہ بھی امانت میں خیانت یعنی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں فوراً پھیر لو، یعنی اگر کسی غیر مرحم پہ تمہاری نظر اچانک چلی جائے تو اپنی نظروں کو فوراً پھیر لیا کرو۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر صبح 2 فرشتے ندا کرتے ہیں، افسوس مردوں کے لیے عورت کے سبب اور عورتوں کے لیے مردوں کے سبب بربادی ہے، یعنی مردوں کے لیے عورت کے سبب بربادی ہے اور عورتوں کے لیے مردوں کے سبب بربادی ہے۔ جو آج ہم بدفعل اور طرح طرح گناہوں میں مفلس ہیں، مبتلا ہیں، اس پر فرمایا گیا۔ 2 جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی غیر مرحم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، یعنی ایک طرف آخرت پہ بھی ایمان رکھے اور پھر غیر محرم کے ساتھ خلوت بھی اختیار کرے، وہ تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو اس ایمان رکھتا ہے آخرت پر وہ کبھی غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے پاس جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کے متعلق آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تو موت ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے ضمن میں فرماتے ہیں، یعنی بندے کے لیے اس فعل سے مر جانا ہی بہتر ہے، یعنی ہم کے فعل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ مر جائے۔ جب شوہر کے باپ کے متعلق اتنی سخت وعید ہے، حالانکہ وہ محرم ہے، تو اجنبی کا معاملہ کتنا سخت ہوگا۔ یہ جو بھی ابھی میں نے آپ کو بتلایا، یہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب گناہ میں انسان مبلس مبتلا ہو جاتا ہے، تو اگر نکاح کر لے تو آپ یہ سب گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری عمر ہو جائے تو نکاح کر لیا کرو۔ ایک شخص حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، تو حضور نے فرمایا جا تو نکاح کر لے، اللہ تجھے نکاح کی برکت سے غنی کر دے گا۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں یار پیسہ نہیں ہے تو نکاح کیسے کریں، یہ وہ، تو نکاح کا اور پیسے کا کچھ لینا ہی دینا نہیں، کیونکہ اسلام نے تو ویسے ہی بہت آسانی فرمائی ہے۔ یہ تو آج کل ہم
جو اس میں بڑھاتے ہیں وہ ہماری غلطی ہے۔ تو ناظرین، جو بات آج میں نے آپ کو بتلائی اس پہ ضرور عمل کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں۔ اور یہ سب جو بات میں نے، یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں۔ صغیرہ گناہ تو اللہ معاف بھی کر دیتا، لیکن کبیرہ گناہوں کا حساب ضرور ہوگا، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اب آپ یہ سوچ کے چلیں کہ رب معاف کر دے گا تو ہم گناہ کرتے رہے، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تو ناظرین، جو بات بتائی جائے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ ہم اس کے آگے، ابھی تو اس میں پورا نہ ہو سکا، اس کے آگے ایک اور ویڈیو لائیں گے جس پہ اس کے آگے کے بیان ہو، جو غیبت کرنا اور چغلی کرنے کے متعلق ہے وہ قرآن و حدیث سے بتلائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔